الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے تزکیہ نفس شروع کر رکھا ہے، اور جیسا کہ ہم نے سمجھا ہے کہ اصل میں تو قرآن کا نزول ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہو، ان دونوں کا مقصد اول کیا ہے؟ کیا ہے مقصد اول؟ انسان کی ہدایت سے یہ ہدایت تاکہ کا لفظ نہ استعمال کریں، تزکیہ۔ تزکیہ تاکہ میں ہدایت کا مکمل شکل سامنے آ جاتی ہے۔ سر جی، اچھا، سب سے پہلے آپ نے بتایا نا کہ علم، قرآن و سنت والا اور پکا سچا ارادہ، تزکیہ اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کامیابی کے لیے۔ پکا سچا ارادہ جب ہم کریں گے، اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوئے گی، ہم دعائیں کریں گے اور پھر اللہ ہماری مدد کرے گا۔ معرفت الہی کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن و سنت سے جڑا جائے۔ اچھا، اب ذرا آپ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں، جو باتیں میں جس ترتیب سے سوال پوچھ رہا ہوں ذرا اس کو سمجھیں، جی اور پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اصل علم کون سا علم ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جتنے پی ایچ ڈی اور ایم ایس اور ایم اے اور بی اے اور جو کچھ بھی ڈگریاں ان کے پاس ہیں، اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ کائنات بنی کس لیے، یہ سوال ہے سارے آپ کے پیج نمبر 5 پر ہینڈ آؤٹ میں، تزکیہ علم و ادراک۔ ہم کیا ہیں، کہاں سے آئیں، کہاں جائیں گے، خالق ہیں، مخلوق ہیں، مختار ہیں، مجبور ہیں، مسئول ہیں یا غیر مسئول ہیں۔ مخلوق ہیں تو خالق کی صفات کیا ہے، اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے، اس کے احکام کیا ہے، اس کے احکامات کی حیثیت کیا ہے، یہ آپ نے پڑھا ہے؟ جی سر۔ جی سر جی، پڑھا ہے اور سامنے ہے، اب آپ پڑھائیں گے تو زیادہ وضاحت ہوگی۔ اچھا، اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ ماشاءاللہ امریکہ سے بھی ہو کے آئے ہیں، مجھے یہ بتائیں، یہ سوال بڑے بنیادی سوال ہیں، اور اگر ان سوالوں کا جواب کوئی فلسفہ، کوئی سائنس، انجینئرنگ، میڈیکل، مینجمنٹ، کوئی ان چیزوں کا جواب دیتی ہے ان سوالوں کا؟ نہیں سر جی، یہ قرآن اور حدیث ہمیں دیتا ہے صاف آگے بالکل آگے بھی مت روشنی۔ نہیں جائیں، سر۔ آگے آگے مت جائیں، پہلے میری بات پوری دلائل کے ساتھ سنیں، سمجھیں۔ آپ کے پہلے کے آئیڈیاز ہیں نا وہ ٹھیک ہیں، لیکن ان میں تھوڑی سی ترتیب کی ضرورت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ ان بنیادی سوال ہیں۔ دیکھیں نا، ہر آدمی اپنے بارے میں یہ کہ بھئی میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کامیاب کب ہوں گا، ناکام کب ہوں گا۔ پہلے تو ان سوالوں میں کوئی چیز سوال آپ کو سمجھ نہ آئی ہو، مجھے سوال کریں تاکہ میں آپ کو پہلے سمجھا دوں۔ کوئی ان سوالوں کے بارے میں کوئی کوشچن؟ سر جی، یہ جو ہے مسئول ہیں یا غیر مسئول؟ ہاں، اچھا ہوا نا آپ نے سوال کیا۔ کیا آپ نے کیا بتایا آپ نے؟ یہ مسئول ہیں یا غیر مسئول؟ ہاں، ہم سے پوچھا بھی جائے گا یا نہیں؟ کوئی ہے جو ہمیں اس زندگی کے بارے میں پوچھے؟ یا جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو اس پوری دنیاوی زندگی کے اندر کافروں کی بات کر رہا ہوں، تو جی کافر تو کہتے ہیں کہ کوئی، ہم کسی کو جواب دہ ہیں ہی نہیں، کوئی ہم سے سوال کر ہی نہیں سکتا، یہی ان کا خیال ہے نا؟ جی، مسلمان کا کیا خیال ہے؟ مسلمان کو تو یہی ہے کہ ہر ہمارے چیز کا رب کے حساب آگے کتاب حاضری ہے اور ہوگا۔ ہم نے ہر چیز کا مجھے حساب دنیا دینا میں ہے۔ آسان بات کرے، دنیا میں ہر عمل کا مجھے حساب دینا ہے، مجھ سے سوال ہر عمل کے بارے میں کیا جائے گا۔
अब बात को पूरी तरह समझिए, जो मैं बात समझा रहा हूं आपको पता चला जाएगा रब का हमारे ऊपर खास करम है। हमारे पास वो इल्म है जो दुनिया और आखिरत के लिए ज़रूरी है। और ये सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियां जो डिग्रियां दे रही हैं, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, अगर उनको ये नहीं पता कि हम दुनिया इन सवालों के जवाब, और इन सवालों के जवाब कोई मजमून या कोई उस मजमून का पीएचडी भी नहीं दे सकता। ये बात मेरी समझ आ रही है आपको? जी सर जी, जजाकल्ला। अच्छा, अब आप इस तरतीब से समझे जरा। अब सवाल ये है कि कौन सी किताब है कायनात में जो इन सवालों का ठीक ठीक जवाब देती है। अब इसका जवाब ये है कि अल्लाह ताला ने अंबिया भेजें, किताबें नाजिल की, तो उन अंबिया ने और उन किताबों ने इस इल्म को बताया कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, कामयाब कब होगे, नाकाम कब होगे, तुम तो मखलूक हो, खालिक तो कोई और हस्ती है। तो पता चला कि कुरान वाहिद किताब है दुनिया की, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, उन्होंने ठीक ठीक इन सवालों का जवाब दिया है। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर जी, जजाकल्ला। जितने ये पीएचडीज, एमएस वगैरह वगैरह हैं, ये टामक टोइयां मार रहे हैं, और इस दुनिया को उन्होंने समझा ही नहीं कि अल्लाह सबसे पहले, उनका सबसे बड़ा मसला क्या है पता है? सबसे बड़ा मसला इन पीएचडीज जो बेदीन हैं, इनका सबसे बड़ा मसला क्या है? मादा परस्ती और ख्वाहिश परस्ती। क्या बात कर रहे हैं आप? सबसे बड़ा मसला मादा परस्ती तो लगे हुए हैं वो सुबह शाम, सोच के बोला करें। सबसे बड़ा मसला इनका क्या है? सर जी, वो अपने आप को ही बहुत काबिल समझते हैं ना कि हमने पीएचडी कर ली तो हम अगली बहुत। बात सुने, अगली, आप सवाल का एक जुमले में जवाब दिया करें। मेरा सवाल ये है कि इनके पास अगर कोई हल होता इंसानी मसाइल का, माशरे का, मईशत का, तो आज दुनिया इतनी परेशान ना होती। अमेरिका हो, यूरोप हो, चाइना हो, कोई मुल्क देख ले, दुनिया में जितनी भी उन्होंने तरक्की की है, उनके असल मसाइल के कामयाबी का तसव्वुर उनके पास वो नहीं है। लिहाजा पता ये चला कि मैंने जो आपसे सवाल किया था कि इंसानी मसाइल का हल किस में है। इंसानी मसाइल पूरे, ये जितने सवालों के जवाब है, एक कुंजी है, उस कुंजी से खुलेगा, वो है अल्लाह की मार्फत। बस अल्लाह ताला को जब आपने पहचान लिया, और फिर आपने उस बात अल्लाह को पहचानने के बाद ये भी मान लिया, आयात कायनात से, आयात अनफुस से, ये आपके अकल से सब चीज़ें अखज़ करते हैं इनसे, और फिर रब ने कमाल किया कि उसने किताबें भी नाज़िल कर दी, अंबिया भी भेज दिए। तो ये हैं वो हस्तियां जो हमें बताती हैं कि ये इन सवालों का ठीक ठीक जवाब देती हैं। वरना आप देख लें, इस अकीदे और इस इल्म की बुनियाद पर कौन सा दीन बना है, जल्दी बताएं। दीन इस्लाम। इस्लाम। दीन इस्लाम। दीन इस्लाम। अच्छा, और फिर अल्लाह भी कुरान में कहता है कि अल्लाह के पास जो काबिल कबूल दीन है, इन्न दीन इंदल्लाह हिल इस्लाम, कि अल्लाह अब कबूल करेगा तो इस्लाम ही को करेगा। अच्छा, इस्लाम की बुनियाद किस पर है? इस्लाम की बुनियाद है खुद अल्लाह ताला इस कायनात का मालिक, खालिक, मालिक, हाकिम और राज़िक है। आप अगर रब को पहचान लें, सारे सवालों का जवाब मिल जाता है आपको।
اگر رب کا انکار کر دیں تو آپ دنیا میں سب سے جاہل ہیں۔ سوال کیجئے اگر میری اسٹیٹمنٹ پہ آپ کو کوئی شک ہے تو۔ گویا کائنات میں اگر علم ہے تو اس کا سرچشمہ میرا اللہ ہے، اور اس اللہ کو جب میں نے پہچان لیا، سارے مسائل میں اس ایک علم کی بنیاد پر سارے مسائل کا حل مجھے سمجھ آ جائے گا۔ اور اگر میں نے اس کا انکار کر دیا تو میں کسی دین کو، کیپٹلزم، سوشلزم وغیرہ سارے دیکھ لیں، دنیا کس اذیتوں میں مبتلا ہے۔ آپ کا سب سے ترقی یافتہ ملک جاپان ہے نا؟ اور سب سے زیادہ خودکشیاں کہاں ہوتی ہیں؟ جاپان میں سے اس کا مطلب یہ ہے، اور غریب سے غریب ملک دیکھ لیں، اگر وہ مومن ہیں تو ان کو کبھی خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، کیونکہ انہوں نے اپنے رب کو پہچان لی ہے، اور ان کو پتہ ہے جس حالت میں اس نے رکھا ہے الحمدللہ۔ ورنہ یہ جو ڈاکو اور لٹیرے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے، وہ آج یورپ میں بھی باہر نہیں نکل سکتے۔ دیکھ لیں، بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگلی بحث بڑی آسان ہو جائے گی اگر آپ یہ سمجھ جائیں کہ اصل کنجی جو علم، سارے علم کے دروازے جس سے کھلتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔ جی سر، جی آ رہی ہے الحمدللہ۔ تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ نے ہمیں وہ علم دیا ہے جو اس کے وارث انبیاء تھے، اور اب ہم اس کے وارث ہیں۔ اور اطمینان اس بات کا کہ اب ہماری کمائی ہو، ہمارا جو کچھ ہو، اس کے بارے میں ہمیں سب معلومات یہاں سے مل جاتی ہیں۔ سر اس کا بھی ذرا وضاحت کر دیں، مختار ہیں یا مجبور؟ یہ 5 نمبر۔ جی سر جی، میں نے بھی یہ سوال کرنا تھا، کس حد تک مختار ہے اور کس حد تک مجبور ہے؟ جی سر، یہ بھی ذرا وضاحت کر دیں۔ اچھا، پہلی بات، مختار وہ ہوتا ہے جس کو ہر چیز کے اختیار ہوں، اور مجبور وہ ہوتا ہے جو بات بات پر کسی کا محتاج ہو، وہ مجبور ہوتا ہے۔ یہ تو عام ڈیفینیشن ہو گئی۔ اب اس ڈیفینیشن کے بعد آپ کو بالکل سمجھ آ گیا ہوگا کہ مختار اس کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور مجبور ساری کائنات ہے۔ آپ ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جی سر جی، جی سر۔ اچھا، اب وہ کیونکہ حق ہے اللہ تعالیٰ، اس کے کچھ بالکل ثابت شدہ اصول ہیں جن کی وہ کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخلف الوعدہ، کہ اللہ اپنے وعدے کی کو کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اگر اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوتے نا، تو پھر تو سبحان اللہ کا کلمہ ٹھیک نہیں تھا کہ اس میں کوئی شک، اس میں نقص نہیں ہے۔ وعدے کے خلاف کرنی تو بڑا نقص ہے۔ تو اب جب رب کو آپ پہچان لیتے ہیں نا، تو سارے مسئلوں کا حل آپ کو مل جاتا ہے۔ لہٰذا مختار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور مجبور پوری مخلوق ہے۔ معاملہ جو انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کو یہ آزادی دے دی ہے کہ تم دنیا میں چاہو تو میرا کہنا مان لو، مجھے مان لو خالق، مالک، رازق اور حاکم، اگر نہیں ماننا تو اللہ نے آزادی دے دی ہے۔ یہاں یہ مختار ہے، لیکن اس کو ہدایت کے کچھ اصول اور قاعدے بتا دیے، ان پہ عمل کرے گا تو ہدایت پا جائے گا۔ مثلا یہدی من ینیب، یہدی من اناب، جو اس کی طرف رجوع کرے گا صدق دل سے، اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ والذین جہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کو راستہ دکھاتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ مجبور اور مختار کا کیا سلسلہ ہے؟ جی سر جی الحمد للہ۔ اچھا، اب یہاں تو بات میں آپ کو بالکل کلیئرلی سمجھانا چاہتا ہوں، اور ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ ہمیں کسی حد تک معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بنیادی طور پر اس کی کتاب ہے قرآن مجید، پھر اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ ان چیزوں کو وہاں سے سمجھ کے کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، چاہے وہ آیات کائنات ہوں چاہے آیات انفس ہوں، ان کے مشاہدے سے بالکل تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعتاً جو رب نے اپنی صفات قرآن میں بیان فرمائی ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہیں، وہ بالکل برحق ہیں۔ اس بات کو پوری طرح سمجھ لیجئے۔ اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس اللہ برحق کی معرفت ہمیں کسی درجے میں، قرآن کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں کسی درجے کی بات کر رہا ہوں آپ، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنا ہی مومن کا سب سے بڑا کام ہے۔ اس کی ذات کو دیکھنا یہ ممکن نہیں ہے، لہذا علم کا سرچشمہ رب، اور اس رب کو جاننا، اس کا علم ہونا، اس کی صفات کا علم ہونا، اس کے قاعدے اور ضابطوں کا علم ہونا، جیسے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ انسان کا سب سے بڑا علم ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے یہ سب سے بڑا علم کیوں ہے؟ سر یہ علم ہوگا تو ہمارا ساری سوچ و فکر درست ہو جائے گی، عمل درست ہو جائے گا۔ یہ علم ہوگا تو اس جس کی صفات کا ہمیں علم ہوا ہے اس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اب جو وہ بتا رہا ہے وہی برحق ہے کائنات کے بارے میں، نباتات، جمادات، حیوانات، کہکشائیں ہوں، سورج، چاند، ستارے، بادل وغیرہ، ورنہ انسان بہت ہی فرضی سپرسٹیشس علم کے پیچھے پڑا ہوگا، چاہے وہ پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو۔ اچھا، اب سوال آ رہا ہے، بڑے غور سے جواب دیجیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا، مان لیا، اب اس اللہ کی پہچان، اللہ کے اصولوں، قاعدوں، ضابطوں، دنیا کو کس طرح چلا رہا ہے، اس کا کون سا علم ہے جو ہمیں اس علم کی بنیاد پر ہم جو ہے ہم اس اللہ کے سارے معاملات، ضوابط، اصول، قاعدے سمجھ جائیں، تو اس کا بنیادی چیز کیا ہے اس کے لیے؟ سر یقین سر۔ معرفت صفات الہی کو سمجھنا اور کن فیکون پہ اللہ تعالیٰ کا علم یعنی میں حاوی نے ہے۔ آپ کو یہ سب بتا چکا ہوں، میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ کس چیز، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ذرا آپ پورا طرح بات کو سمجھیں۔ یہ صرف اور صرف عقائد و ایمانیات جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں، دیکھیں نا، توحید اس میں نفسر فہرست ہے، رسالت نبی انبیاء آئے انہوں نے بتایا، اور اعمال کے حوالے سے سب سے اہم ترین آخرت ہے۔ اس لیے توحید، رسالت اور آخرت اس کا جو ہے، یہ ہے وہ نقطہ۔ اگر آپ کا اللہ کے بارے میں وہی صفات الہی معلوم ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے آئے اس مقصد کا آپ کو پتہ ہے، اور اللہ نے سب سے جو اہم چیز ہے انسان کے لیے وہ آخرت ہے۔ آخرت کیوں اہم ہے بھلا؟ اس میں جزا سزا ملنی ہے اپنے اپنے عملوں کی۔ سر اب یہ اب بھی اتنی بات، معاملات ہوں گے،
جی جنت یا جہنم، ابدی ہمیشہ کے لیے جنت یا جہنم۔ ہاں، اس کے نتیجے میں، کیونکہ ابدی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ دنیا عارضی ہے، اور اس کا فیصلہ ہوگا قیامت کو روز، اس لیے وہ اہم ہے۔ اور آپ اگر قرآن کی جو پہلے سال، دوسرے سال اور تیسرے سال آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس میں بلا کس پر زور ہے؟ آخرت کے معاملات۔ آخرت، توحید اور آخرت۔ اچھا، ایک اور بات بتائیں ذرا سوچ کے، اور یہ چیزیں جو میں آپ سے بحث کر رہا ہوں، آپ اس کو بہت اچھی طرح نوٹ کریں، سوال کریں اگر آپ کو کلیئر نہیں ہے۔ یہ جب آپ کو کلیئر ہوں گی نا، تو آپ کا دین کا تصور، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جب کلیئر ہو جائیں گے، آپ کو دنیا کا ہر معاملہ حل کرنا آسان ہو جائے گا، چاہے وہ معیشت سے ہو، معاشرت سے ہو، معاشرت سے ہو، انسانی حقوق سے ہو، اللہ تعالیٰ کے حقوق سے ہو، کیونکہ وہ سارے کے سارے انسانی فطرت اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے، ہر آدمی کی، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، فطرت جب بنانے پہ اللہ تعالیٰ نے آئے ہیں، تو پہلی بات کہ فَلْہَمَہَا فُجُورَہَا وَتَقْوَاہَا، ہر انسان جانتا ہے برائی کیا ہے اور نیکی کیا ہے، اگر اس کی فطرت مسخ نہ ہو گئی ہو۔ اور دوسرا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس فطرت جس پر اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر اس فطرت پر قائم ہے تو اللہ کو پہچاننے میں اس کو کبھی دیر نہیں لگے گی۔ سوال کریں، یہ بڑی بنیادی باتیں ہیں۔ اچھا، تو اب آپ کو جو اچھا، اس کلمے کا ساری اس ساری اللہ تعالیٰ کے جو ایمان، عقائد و ایمانیات ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، اس کا ہمارے پاس کیا، اس کلمے، اس توحید، رسالت اور آخرت کا جو نچوڑ ہے وہ کس چیز میں ہے؟ ایمان بالغیب سر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے وہ کلمہ، اس کو کلمہ طیبہ آپ کہتے ہیں، یہ سب کا نچوڑ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ، اللہ کی معرفت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ کیوں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے؟ جلدی بتائیں۔ جیسی اس کی صفات ہیں کسی اور کی صفات نہیں ہیں۔ الہ ہونے کے لیے آپ کو انہی صفات کا حامل ہونا پڑے گا جس کا حامل خود اللہ تعالیٰ ہے۔ الہ وہ ہستی ہے جو ہماری دعائیں سنتی ہے، ان کو قبول کرتی ہے، ریجیکٹ کرتی ہے، تو اللہ آل پاورفل ہے، تمام طاقتوں کا سرچشمہ وہ ہے۔ اللہ علی کل شین قدیر ہے، اللہ بکل شین علیم ہے، اس لیے وہ الہ ہے۔ یہی تو معرفت رب ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، بالکل۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ ہم ظاہریت پر بڑا زور دیتے ہیں، بس گاڑی بھی ہونی چاہیے، پجامہ یہاں ہونا چاہیے، یہ سب ہو جائے گا اگر آپ کو اللہ کی معرفت ہے۔ پہلے اس رب کا غلام، کہ وہ الہ وہ ہے اور میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں، تو یہ ساری عبادت ہے کہ آپ اس کے لیے اپنی ظاہریت کو بھی اور اپنی باطنی کیفیات کو بھی بالکل اس پر اس کو حکمران بنا لیں، پھر آپ کی ظاہری بھی ٹھیک ہو جائے گی، آپ کا باطن بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی لیے تزکیہ نفس ہے کہ یہ جو اللہ نے آپ کا نفس بنایا ہے، نفس لوامہ، اس کو آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے علم ہے، وہ علم ٹھیک ہو جائے گا،
اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ جب ہم رب کو اس کی صفات کے ساتھ پہچان لیں گے تو وہ علم ہے جو سارے علوم کی چابی ہے، کنجی ہے۔ دنیاوی زندگی میں نے اللہ، آپ دیکھیں یہاں ہے احکام، اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے؟ سوال ہے، بڑے اہم سوال ہیں۔ اس کو پسند یہ کہ میں اس کا تابع دار، فرما بردار، اخلاص کے ساتھ بن جاؤں۔ کامیابی میری اسی میں ہے، اور اگر اس کے برخلاف میں نے کیا، اس کا انکار کیا، تو جہنم دائمی اور ابدی ہولناک اور خوفناک میرا ٹھکانہ ہوگا۔ تو آج آپ سمجھ چکے ہیں کہ آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ وہ حقیقی علم ہے، اور وہ العلم کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ یہ نہ ہو تو باقی ساری دنیا کے علوم اس علم کے بغیر گمراہی ہے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہے؟ شکر الحمدللہ سر، جزاک سر اللہ۔ جی ایک جی جواب الحمدللہ جواب آیا ہے۔ جی الحمدللہ جی سر جی الحمدللہ۔ تو الحمدللہ۔ آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم نہیں ہے کہ سر جی سجدے جی میں پڑے سر، تو سجدے سے سر اٹھانے کو دل نہیں چاہتا، اتنے احسانات ہیں۔ بے شک اس کی معرفت ہوئی ہے آپ کو، تو آپ کو اپنی حیثیت کا بھی پتہ چل گیا ہے، اور مجھے میری زندگی کب پرسکون ہوگی؟ جب میں اس کی معرفت حاصل کر لوں گا، اور اس کی معرفت کا ذریعہ پہلے نمبر پہ قرآن اور دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ قرآن اس کا اپنا کلام، نبی اس کا اپنا بھیجا ہوا۔ اگر میرا ان دو چیزوں سے تعلق نہیں ہے تو اللہ مجھے مسلمانوں کے کھاتے میں کبھی سر نہیں۔ جی کوئی انٹرنیٹ میں مسئلہ ہے، آواز آپ کی رک رک کے آ رہی ہے۔ آپ کے اس میں مشورہ ہوگا، ساری پرابلم ہوگا آپ کے، آپ کے اپنے اس میں مائک میں دیکھیں، بالکل نہیں نہیں، کلیئر ہے۔ وہ پرابلم آپ کے اس میں ہے، سسٹم میں۔ کل ہماری ایک خاتون اور بہن بھی نے کسی کے ساتھ ایسا ہے یا صرف میرے ساتھ ہے؟ جی نہیں جی نہیں، صحیح ہے ہماری ہمارا طرف صحیح ہے، آواز۔ جی ہماری آواز میرا صاف صحیح آ رہی ہے۔ اچھا مجھے رک رک کے آ رہی ہے، کچھ میرے بھائی، انٹرنیٹ میں آپ کے مسئلہ ہے۔ سسٹم میں پرابلم ہے۔ جی جی اچھا، آج آپ نے اگر یہ بات سمجھ لی ہے نا کہ اصل علم، وہ علم جو سب سے علموں کا باپ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے، اور جب وہ ہو جاتی ہے تو سارے مسائل، کھانا کمانا پین، کن چیزوں پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، ایمانیات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، حقوق ہوں، سب کے سب سمجھ آ جاتے ہیں۔ اور اگر یہ اللہ کی معرفت نہیں ہے، اس پر ایمان اور یقین نہیں ہے، تو دنیا ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہے۔ آج دیکھ لیں آپ، ہر آدمی پریشان ہے۔ تو تزکیے میں سب سے پہلے کس کی ضرورت ہے؟ علم حقیقی کی سر، علم کا۔ تزکیہ علم، علم کا تزکیہ۔ آپ پیج نمبر 5 پہ دیکھیں، میں نے یہ چیزیں بڑی اختصار کے ساتھ ہیں، آپ سمجھیں۔ آپ نے پیج نمبر 4 کے آخر میں، پہلے تو آپ نے پیج نمبر 4 پہ دیکھا نفس عوامہ، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ ان کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ نفس لوامہ اس کی اوریجنل حالت ہے، انسان کے نفس کی، جس پہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کو۔ کیوں؟ اس کو اللہ نے کہا کہ فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰ، نیکی اور برائی کو بھی پہچانتا ہے۔ تو نفس لوامہ کیا کرتا ہے؟ نیکی پر اس کو شاباش دیتا ہے اور برائی پر اس کو خوب جھاڑ پھیلاتا ہے۔
اب اس نفس لوامہ کی اگر آپ نے قرآن و سنت کے مطابق اس کی تربیت نہیں کی، اس کو قرآن سے یہ نہیں سمجھایا کہ یہ جو نیکی ہے، قرآن کس کو نیکی کہتے ہیں، سنت کس کو نیکی کہتے ہیں، اور برائی کیا ہے قرآن کی نظر میں اور سنت کی نظر میں، اور اس پر اس کو عمل نہیں کراتے، تو پھر یہ نفس کیا بن جاتا ہے؟ نفس ہمارا نفس امارہ۔ اور اگر آپ اس کو پریکٹس کر کے پابند کر دیتے ہیں کہ نیکی کر کے ہی راضی اور برائی کو چھوڑ کر ہی راضی ہے، تو یہ نفس جب اس کی اس طرح تربیت کر دیتے ہیں تو یہ نفس کیا بن جاتا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ۔ کوئی سوال ہے تو کریں۔ اب یہ علم سب سے پہلے تزکیہ ہوگا علم کا۔ اچھا، سب سے پہلے علم کا تزکیہ کیوں ہوگا بھلا؟ بتائیں۔ سر عقیدہ ہی صحیح ہوگا تو پھر بھی وہ کوئی گولی عمل مارے آپ، میں بات کر رہا ہوں، آپ عقیدے کی بات کر رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں علم کا تزکیہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ظاہری اور باطنی گوشوں پہ بحث کرتا ہے۔ علم ٹھیک ہوگا تو عمل ٹھیک ہوگا۔ تزکیہ علم کا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو پاکیزہ بنا کر صحیح علم حاصل کر لیا جائے، پھر عمل ٹھیک ہوگا۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اور اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ اس علم کے تزکیے کی بنیاد کیا ہوگی؟ ٹھیک ٹھیک جواب دیجئے، ادھر ادھر کی مت چھوڑیے۔ قرآن و سنت کا علم۔ تلاوت آیات پہلے نمبر پہ، حدیث حدیث کا علم۔ اور یہ ڈاکٹر صاحبہ نے ٹھیک کہا۔ آپ تلاوت آیات ذرا ٹیکنیکل نام ہے۔ اگر قرآن کا صحیح علم مجھے ہو گیا، جو تلاوت آیات کیا ہے؟ جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو غور و فکر کے ساتھ سمجھیں، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں، یہ ہے تلاوت آیات۔ تو اب جب علم کی بات ہو رہی ہے تو وہ علم جو انتہائی صحیح فیصلے کرے گا، کیونکہ اس کا تزکیہ ہم نے کر لیا ہے، تو علم کے تزکیے کے لیے قرآن اور سنت کا علم ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب آپ تمام لوگ جلدی سے دیکھیں صفحہ 4 پر علم تزکیہ کی ہمہ گیری۔ کوئی سوال ہو؟ یہ کلیئر نہیں ہوگا تو آگے کا مضمون بالکل کلیئر نہیں ہوگا۔ کوئی سوال؟ اگر کر لیں سوال، ورنہ میں سوال کر رہا ہوں۔ چوتھے نمبر کا پوائنٹ ذرا وضاحت کر دیں۔ کس کے نمبر کا؟ 4 نمبر، علم تزکیہ نفس انسانی کے مختلف انواع، روابط اور تعلقات کا جائزہ لینا۔ ہاں، بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ وہ بھی آپ نے اس وقت کیا جب میں نے کہا میں سوال کر رہا ہوں، پہلے آپ نے نہیں کیا۔ اب بڑے غور سے سنیں۔ سب سے پہلے یہ جو دین ہے، یہ اسلام جو ہے، یہ سب سے پہلے کس کے ساتھ معاملات کو بالکل ٹھیک رکھتا ہے؟ تو اللہ کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ۔ تو یہ پہلی نوع یا ایک قسم یہ ہے کہ علم تزکیہ کہتا ہے کہ تیرا جب تک رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا نا، پھر انسانوں کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، دنیا کے باقی معاملات میں بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ علم کا تزکیہ ایسا کہ جو ہمیں صاف صاف بتائے کہ رب کے ساتھ تعلق، انسانوں کے ساتھ تعلق، حیوانات کے ساتھ تعلق، نباتات کے ساتھ تعلق، دیگر مخلوق کے ساتھ تعلق، تو یہ اسی وقت کلیئر ہو سکتا ہے
جب ہم اپنے علم کا تزکیہ کر لیں، یعنی ہمارا علم عین قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر، جزاک اللہ سر۔ اس کے بعد ہم نے کل دیکھا کہ اصول تزکیہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر علمی تزکیے سے پہلے، عملی تزکیے سے پہلے فکری تزکیہ، فکر علم کا نام ہے، جو سوچ و فکر کے بعد جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح بات ہے، اس کا علم جو ہے وہ فکر کہلاتا ہے۔ اور تزکیہ یہ ہے کہ اس فکر کو بالکل الائن کر لیا جائے، اس فکر کو بالکل اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کر لیا جائے۔ یعنی قرآن و سنت کا علم جب ٹھیک ٹھاک ہوگا تو آپ کا فکری تزکیہ ہو جائے گا۔ فکری تزکیے کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں قرآن کو پڑھوں، پڑھ کے جو آیت پڑھ رہا ہوں اس کا صحیح مفہوم سمجھوں، اور اس پر جب عمل کروں گا تو وہ عمل صالح ہوگا۔ تو عمل صالح کی بنیاد جو ہے وہ صحیح علم ہے، اور صحیح علم کے لیے اس علم کو اس کا تزکیہ کرنا ہوگا، اس کو پاکیزہ بنانا ہوگا۔ وہ پاکیزہ جب بنے گا جب میں اور آپ قرآن و سنت کے علم کو پوری طرح سمجھیں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی سر۔ اچھا، اب نقطہ یہ ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو اس علم کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پہلے ہم اس کو پہلے ڈیل کر لینا۔ اچھا، پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں، اس علم جس سے ہم نے تزکیہ کرنا ہے وہ بنیادی علم کہاں سے ملے گا؟ قرآن و سنت سے ملے گا سر جی۔ قرآن و سنت سے۔ آپ صفحہ نمبر 6 کھول لیں تو العلم خاص علم ہے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، تو اس کے دو ہی ذرائع ہیں، ایک ہے قرآن مجید اور دوسری ہے سنت رسول۔ اچھا، اب مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ قرآن مجید کا جو علم ہے، ٹھیک ٹھیک جو قرآن میں لکھا ہے اور جس کا بارے میں مجھے ٹھیک ٹھیک علم ہونا چاہیے، اس کا سورس کیا ہے؟ قرآن مجید۔ اور آپ نیچے دیکھ رہے ہیں پیج نمبر، تدبر قرآن کی آداب اور شرائط۔ یہ شرائط اور آداب کے بغیر آپ اگر قرآن سے علم حاصل کریں گے تو آپ، کیونکہ شرائط اور آداب ٹھیک نہیں ہیں آپ کا علم بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر کتاب آپ دیکھ لیں، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں اور کچھ آداب ہیں۔ تو قرآن کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ نیت کی پاکیزگی۔ اچھا، اب آپ مجھے بتائیں کہ نیت کی پاکیزگی سے مراد یہ ہے کہ آپ بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اس علم کو حاصل کریں۔ کوئی آپ کا دنیاوی مفاد نہ ہو کہ میں عالم بن جاؤں گا تو یوں بحثیں کروں گا، یوں لوگوں کو پیچھے لگاؤں گا، نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے اس علم کو حاصل کرنا کہ میں اس علم کو اسی طرح حاصل کروں گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس علم کا ایسا ہی استعمال کروں گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یہ تو نیت کی پاکیزگی ہو گئی۔ قرآن کو برتر کلام ماننا، نمبر 2، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے سر کہ اس سے بہتر علم اور کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ پھر آپ اپنے بچوں کو انگریزی میڈیم میں اور لادینی علم کے لیے کیوں بھیجتے ہیں، جب آپ کو یہ یقین ہے
کہ قرآن برتر کلام ہے، تو آپ اپنے بچوں کو ایسی یونیورسٹیز اور کالجز اور اسکول میں بھیج رہے ہیں جہاں یہ قرآن بنیاد نہیں ہے۔ جب اپنی بہوؤں سے کہا جائے کہ ایسے کیوں کر رہے ہو تو وہ کہہ رہی ہیں کہ دنیا میں سٹینڈ اپ ہونے کے لیے انگلش سیکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسے سر آپ نے بھی تو سیکھی تھی تو آپ بھی امریکہ رہ کر آئے سر۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اس کا کوئی اثر نظر آتا ہے آپ کو میرے اوپر قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے؟ میں اس کو نہیں برتر سر جی، کلام بالکل بھی، بالکل میں بھی اس نہیں۔ کو برتر کلام مانتا ہوں۔ برتر کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو سیکھیں، دنیاوی علوم ضرور سیکھیں، لیکن برتر کلام یہ ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ جب تک اللہ کی صفات کو اس کو پتہ نہیں چلتی دنیا کو نہیں سمجھ سکتا۔ ساری اس کی دنیا کی ضروریات پوری ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے علم سے۔ اگر اس موجودہ علم ہوتا تو سب سے بڑی یونیورسٹیاں امریکہ میں ہیں، اس کا معاشرہ تباہ حال ہے، اس کی معیشت اب آپ دیکھ لیں، چائنا بہت آگے نکل چکا ہے، وہاں لوگوں کو غربت کی لیول کو دیکھ لیں، اپنے ملک کو دیکھ لیں جہاں یونیورسٹیاں چپے چپے پہ کھلی ہوئی ہیں، اور یہ یونیورسٹیاں اللہ کو کی معرفت کا کوئی علم نہیں دے رہی۔ تو برتر ماننے کا مطلب ہے کہ عملاً برتر مانیں، کہ اس کو پیش نظر رکھ کے دنیا تعلیم بے شک حاصل کرے، دنیا بے شک حاصل کرے، لیکن اس کے حکم کے ماتحت۔ اب سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، یہ امپورٹنس تو دین کا علم ہے نا سب سے امپورٹنس، تو لیکن یہ کہ بس وہ کہتی ہیں کہ تعلیم تو دلوانی ہے نا ہم نے، یہ بس ہو مسئلہ ہو دلوائیں تعلیم، لیکن پہلے بچے وہ خود بھی قرآن کا جاتا۔ علم سیکھیں اور اپنے بچوں کو اس کو برتر علم سمجھ کر کہ زندگی میں یہی کام آنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو جو ابدی زندگی آخرت کی جب کامیابی ہوگی۔ بے شک سر، بے شک سر، جزاک اللہ سر۔ تیسری سر جی بات، سوال ایک کر سکتے ہیں یہاں؟ یا سر جی وہ جو آیات ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ولم یجعل لہ عوجا، تو یہ ان دونوں پوائنٹس کے ساتھ یہ بات رکھ کے سامنے تو تب قرآن پڑھیں گے تو تبھی یہ فائدہ دے گا ہمیں۔ دیکھیے وہ جو آپ فرما رہی ہیں نا، بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں اور وہ جو سورہ کہف میں لم یجعل لہ عوجا، وہ قرآن کی صفات میں سے ہے دونوں، لیکن صفات ہی تو وہ ایسی بتائی گئی ہیں کہ قرآن میں نہ تو کوئی شک و شبہ ہو سکتا ہے، برحق ہے، اور نہ اس میں کوئی کجی اور ٹیڑھ ہے جو اس کو انسان کی فطرت کے خلاف اس نے کوئی بات کہی ہو، سلیم فطرت کے خلاف۔ لہذا وہ صفات الہی ہیں۔ یہاں برتر کلام کا مطلب ہے کہ یہ کائنات کا سب سے اعلیٰ کلام ہے، اب نہ اس میں کوئی کجی ہے، نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی اور بات ہے۔ کیوں؟ جب اعلیٰ ترین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہر نقص سے پاک ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، پہلی بات تھی نیت کی پاکیزگی، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔ قرآن کو برتر کلام ماننا وہ بھی ہماری سمجھ میں آ گیا۔ تیسری بات، قرآن حکیم کی ہدایت کے مطابق بدلنے کا عزم۔ اوئے ہوئے، یہ ہے سب سے بڑی مشکل، اسی سے ہم بھاگتے ہیں کہ ہم تو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، اور اللہ تک کہتا ہے کہ تم نے خواہشات کو چھوڑ کر صرف انہی خواہشات پر عمل کرنا ہے جو شریعت کے تابع ہوں، قرآن و سنت کے تابع ہوں۔ اور ہم کہتے ہیں نہیں، آج مسلمان دیکھ لیں 90% سے اوپر ایسے ہیں جو قرآن کے مطابق بدلنا تو چھوڑ دیں، وہ قرآن کے خلاف چل رہے ہیں۔ رزق دیکھ لیں، حلال ہے یا حرام ہے، حقوق دیکھ لیں، حقوق اللہ پورے کر رہے ہیں یا نہیں، حقوق العباد پورے کر رہے ہیں یا نہیں،
عبادات کیسی ہیں، اخلاق کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو قرآن کے مطابق بدلنے کی بات تو چھوڑیں، ہم تو قرآن کے خلاف کر رہے ہیں۔ ایسی بات ہے۔ جی سر، بالکل سچ ہے یہ۔ اچھا، ایک اور بات ہے آگے جو نمبر 4 پر ہے، ایک ایک جو دیکھیں اور میں اور آپ اپنے آپ کو پرکھیں۔ تدبر، اچھا یہ تدبر کون سی سٹیج ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں۔ سر تیسری سٹیج ہے۔ چوتھی سٹیج ہے؟ پڑھنا چوتھی ہے سر جی۔ ہاں چوتھی ہے۔ پہلے ہے قرآن کو پڑھنا، پڑھ کے اس کو سمجھنا، سمجھنے کے بعد غور و فکر کرنا، اور غور و فکر کرنے کے بعد تدبر ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، س- پوری سچائی سے بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ جو پڑھ رہا ہوں اس میں لکھا کیا ہے؟ عمل تو بعد کی بات ہے نا۔ کتنے لوگ ہوں گے، کتنے پرسنٹ ہوں گے آج مسلمانوں کی بات بتائیں؟ سر 90% لگا لیں، اس سے بھی یہ زیادہ ہو سکتے ہیں۔ 98%۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ اب اللہ تو کہہ رہے ہیں، 3 آیتیں ہیں تدبر کے بارے میں قرآن میں، اور جھنجھوڑ کے اللہ کہتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ اکبر۔ اتنا تدبر ضروری ہے کہ اگر جو نہیں کرتا گویا اس کے دل پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں، یہ 5 چیزیں ذرا غور کریں، میں اور آپ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں۔ اور آخری بات ہے اللہ تعالیٰ سے مدد اور رہنمائی طلب کرنا۔ سر وہ ایکسکیوز میں یہ بتا دیں، جو تدبر نہیں کرتا وہ جو تدبر نہیں کرتا وہ قرآن سے کما حقہ مستفید ہو ہی نہیں سکتا۔ تدبر کر، دیکھیے آپ پہلے ایک بات سنیے، لکھنے سے پہلے بات کو سمجھیے۔ اسلام کو آپ برحق دین کیسے کب سمجھیں گے؟ جلدی بتائیں۔ جب ہمارا عمل صحیح ہوگا۔ ہو آپ جب تدبر کریں گے، آپ مجھے بتائیں، غور سے سنیں، یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو فیملی سسٹم قرآن نے بتایا ہے کہ ہمارا ماں باپ سے کیا تعلق ہو، بچوں کا ماں باپ سے کیا ہو، ماں باپ کا بچوں سے کیا تعلق ہو، اگر اس پر غور کریں تو آپ کو تدبر کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ کتنی اہم بات ہے جو رب العالمین نے فرمائی ہے۔ اگر معاشرہ اس والدین ماں باپ کا اور ماں باپ والدین بچوں کا ٹھیک ٹھیک اس قرآن کے مطابق عمل کریں تو سوسائٹی کا معاشرہ جو ہے، یا خود سوسائٹی جو ہے، وہ کتنی معاشرتی احوال سے بہترین ہوگی۔ تو تدبر مجھے بتاتا ہے کہ دین کے کسی پہلو سے، معاشی، معیشت، سیاست، تزکیہ، اخلاق، کسی حوالے سے اس پہ تدبر کرو، تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کا دیا ہوا یہ سسٹم جو ہے یہی پرفیکٹ ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں۔ لیکن اس کے علاوہ میں جوں ہی دیکھتا ہوں کیپٹلزم کو جو امریکہ میں ہے، میں نے وہاں دیکھا ہے لوگوں کے کیا حالات ہیں، آج تو بدترین ہے۔ کمیونزم کی لوٹ گھسوٹ نے اوپر والے طبقے نے چند سالوں میں کمیونزم غائب ہو گیا۔ لیکن آپ دیکھیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سسٹم کو وہاں مدینے کی ریاست کی بنیاد بنائی تو کتنا معاشرہ پرسکون تھا۔ تاریخ گواہ ہے، اگر ہم غور و فکر کریں کہ اللہ کا یہ دین بالکل برحق ہے، اور انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کتنے
नुकसान देह हैं माशरे के लिए। ये 5 चीजें आपको समझ आ गई हैं। नीयत की पाकीज़गी, कुरान को बरतर कलाम मानना, कुरान हकीम की हिदायत के मुताबिक बदलने का अज़म, नंबर 4 तदब्बर, और नंबर 5 अल्लाह ताला से मदद और रहनुमाई की दुआ। कोई सवाल हो? ये एक एक चीज समझें। हाँ जी, मदद और रहनुमाई के बारे में थोड़ा सा बताएं, जरा इसको एक्सप्लेन करें ना, कैसे हम अल्लाह से हासिल करें। आप रोज नहीं पढ़ते इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन? इय्याक नस्तईन क्या है, बताएं ना मुझे। हाँ, अल्लाह से मदद मांगते हैं। किसकी बात की मानते हैं? अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद मांगते हैं। कौन सी मदद मांगते हैं आप? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। आपको, हम तो अल्लाह से बस रिज्क और की फरावानी की दुआएं मांगते हैं। वो उसने वादा कर दिया, लिख दिया, हमें बिल्कुल उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हमें जिसकी दुआ मांगनी चाहिए कि "ऐ अल्लाह हमें सुरात मुस्तकीम दिखा, उस पर चला और उस पर कायम और दायम, और उसमें हमें इस्तेकामत अता फरमा"। ये है मदद और रहनुमाई। अब बात समझ आई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब मैंने पीछे छोड़ दिया, अब तज़किया अमल की बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये आप क्या पढ़ रहे हैं, या मैं क्या पढ़ा रहा हूं? इल्म के जराए, इल्म इल्म के के जराए। जराए, अल इल्म के जराए। तज़किया इल्म, तज़किया इल्म। पता नहीं आप क्या सुन रहे हैं। हकीकी इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन की मार्फत, उसकी सिफात, उसके अस्माउल हुस्ना का सही फहम। अब आपने जब अल्लाह की सिफात समझ ली, आपको सारे मामलात अगले उस एक इल्म के नतीजे में वो कुंजी है। अब आप चाहें कि अकीदा क्या हो, अखलाक क्या हों, मामलात क्या हों, हुकूक कैसे पूरे किए जाएं, अल्लाह के हुकूक कैसे पूरे किए जाएं इंसानों के, वो सारे उस अल्लाह की सिफात की कुंजी से खुल जाते हैं। ये समझें बात को, सवाब के लिए हम ना सुने। अब आपको पता चल गया कि अल इल्म क्या चीज है। इसका तज़किया, तज़किया क्या मतलब है कि इसको खालिस कुरान और सुन्नत की नज़र से समझें। दावा हमारा, गलती क्या है, हमारा इल्म कहाँ खराब है? हम दावा करते हैं कि हम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन हम बंदे तागूत और शैतान के हैं। तो अपने आप को तागूत और शैतान की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी में देना, यह है तज़किया। कलमा पढ़ के अल्लाह का, और फिर जब हम मखलूत महफिलों में मर्द और औरतें इकट्ठे होते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब 2 मर्द और औरत इकट्ठे होते हैं महरम रिश्तों के अलावा, तो तीसरा शैतान होता है। ये बड़ी तज़किया वाला बड़ा अहम मजमून है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे जहाद अकबर कहा है। जब सर जी, एक तक, यहाँ पे सवाल करना है सर जी जी यहाँ। फरमाएं। जी सर जी, कई घराने मैंने देखे कि वहां पर वो क्लासेस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन सर जी जब उनकी मजलिसों और महफिलों में देखे तो मिक्स गैदरिंग भी है, और तमाम वो बातें खुराफात हैं जो कि दीन इस्लाम से हटी हुई हैं। सर जी, तो फिर वहां वो उनका क्या फायदा उन क्लासेस के जो वो घर में करवा। जी सर, मेरे दिल में आप भी यही बिल्कुल, बात थी इस वक्त आप कि वहां बिल्कुल, पे दुपट्टे से भी आजाद हो जाते हैं। अच्छा मेरी बात तो सुने। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। जो बात आपकी ऑब्जर्वेशन है वो एक मोमिन मर्द और मोमिन औरत की सही ऑब्जर्वेशन है।
اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ گھر جن میں یہ سب کچھ دین کے نام پہ ہو رہا ہے، وہ ان کی ظاہری دینداری ہے، دین ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ میں آپ کو ایک بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں۔ ایک بچی جو دعوت دین کا کام کر رہی ہے کشمیر میں، وہ مجھے اپنا باپ سمجھ لیا، اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہمارے گھر میں آئی، یقین مانے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے مجھ سے پردہ کیا۔ کیوں؟ وہ واقعتاً دین اس کے افکار پر غالب ہے۔ میری اس کے دل میں اتنی قدر بڑھی کہ بیٹی ہو تو ایسی ہو۔ اگر دعوت دین کا کوئی گھرانہ کام کر رہا ہے اور وہاں خلاف دین باتیں ہو رہی ہیں تو یہ بہت بڑا کنٹرڈکشن ہے، یہ منافقت ہے کہ دین کچھ کہہ رہا ہے اور ہم کر کچھ رہے ہیں۔ ان کے لیے لا حول ولا قوت پڑھیے اور اپنے آپ کو دین پر قائم اور دائم رکھیے۔ بات کلیئر ہے؟ جی سر جی جی، سر، جزاک اللہ خیر۔ وہ تو یہ سب کچھ دوسروں کے ایسے ہی لیے ہو پھر رہا ہے غلط جیسے نمونہ آپ ہو جاتا بتا ہے رہے نا ہیں۔ کہ وہاں درس بھی ہوتا ہے اور یہ سب کچھ بھی کر رہے ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہم بھی کر لیں گے۔ جی ایسے ہی ہے۔ یہ بڑی غلط مثال ہے، بہت غلط مثال ہے۔ اللہ کو ایسا دین، دیکھیں ایک بات سمجھیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ محتاج کون ہے؟ محتاج ہم ہیں۔ اگر اس دین پر ٹھیک عمل کریں گے، اس کا ٹھیک اجر بھی پائیں گے اللہ سے، اور اس کے یہاں نتائج بھی ٹھیک نکلیں گے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ دوسرے لوگ بھی پھر یہی سمجھیں گے کہ دین تو یہی ہے کہ دین پڑھاؤ اور عمل میں دین کو مت دخل ہونے دو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سر جی، سورہ انفطار کی بڑی وہ اچھی آیت میں پڑھ رہی تھی اس کی تفسیر میں، وما ہوا علی الغیب بدنین، یعنی کہ جہاں سے وہ جو سرچشمہ ہے دین کا، جہاں سے دین نکل کے جا رہا ہے اور وہیں پر بے عملی ہوگی تو پھر وہ معاشرہ پھر کس طرح سنورے گا؟ لیکن آپ ان آیات کو، ان کی تلاوت تو کریں نا۔ ہم تو قرآن ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ کبھی ان لوگوں نے، ہم، یہ سب سے بڑا جرم ہے ہمارا، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو صرف ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ جب ہدایت اس سے حاصل کریں گے تو ثواب اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ لیکن اگر ہم پڑھ کے اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف کر رہے ہیں تو آپ انہی گھرانوں کی مثال ابھی دے رہے ہیں جہاں قرآن کے دعوت کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ ہر طرف یہی حال ہو رہا ہے، ہر طرف تہجدیں بھی پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دینی حلیہ بھی بنایا ہوا ہے، لیکن نعوذ باللہ شادی بیاہ میں اور ہر جگہ ایسے ایسے ہمارے سے غلط کام ہو جاتے ہیں نا، اور اتنی بے پردگی ہو جاتی ہے نا کہ نعوذ او باللہ ہو، کچھ سمجھ۔ آپ پھر وہی بات، ہم جب قرآن یہاں پڑھ رہے ہیں، قرآن سمجھ رہے ہیں، قرآن پر عمل کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم ان لوگوں کو کیوں یہاں پیش کرتے ہیں؟ وہ تو دین کے خلاف ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نے ان کا جواب نہیں دینا اللہ کے ہاں، میں نے اور آپ نے ان کا جواب نہیں دینا، میں نے اپنا جواب دینا ہے، آپ نے اپنا جواب دینا ہے۔ اس لیے ہم اس کا نمونہ پیش کریں، قولاً بھی، علماً بھی، عملاً بھی۔ سر اپنے گھروں میں سختی سے سٹینڈ لیں، بالکل، تاکہ اسی کا ہمارے اللہ گھر تعالیٰ جو آپ ہے، سے پوچھے گا، دوسرے لوگوں کا اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنا۔ آپ سے اللہ نے پوچھنا ہے تم نے اس دین پر کہاں تک عمل کیا اور کہاں تک اس کی دعوت دی۔ اس کے تیاری میں اور آپ کریں۔ آج میں نے آپ کے سامنے تزکیہ علم کو پوری طرح کھول کے بیان کیا ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے آگے پڑھ کے آئیں گے آپ، یہ جو علم، پہلے علم کو پوری طرح سمجھ لیں۔ اب آگے آپ نے آج دیکھا کہ علم کے ذرائع
قرآن اور سنت ہیں، اور اس کے بعد یہ جو آیت قرآن میں آئی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 4 جگہ آئی ہے، کئی دفعہ پڑھ چکا ہوں۔ اس کے بعد میں نے کل آپ سے، ابھی علم چلے گا تاکہ علم کے مکمل کر کے پھر عمل پہ آئیں گے، اور آگے صفحہ نمبر 7 پر کل میں کھول کے بتاؤں گا آپ کو کہ حجابات علم کیا ہے۔ حجاب کا مطلب ہے کہ علم حقیقی کا سرے سے راستہ بند ہو جانا۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جو علم حقیقی قرآن اور سنت کے علم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ اور دوسرا یہاں ہے آفات علم، پیج نمبر 7 پہ۔ آفات علم یہ ہے کہ جو کچھ علم حاصل کیا ہے وہ اس کا بھی ستیہ ناش ہو جائے۔ آپ نے بچے